السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دعوت الامیر کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم صفحہ نمبر 28 سے شروع کریں گے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بعد کے بزرگ بھی ضرور وفات مسیح کے ہی قائل ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ قرآن مجید اور کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اقوال صحابہ اور آرائے اہل بیت کے شہداء تھے۔ مگر چونکہ وہ اس بات کو معمولی سمجھتے تھے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اقوال خاص طور پر محفوظ نہیں رکھے گئے۔ لیکن جو کچھ بھی پتہ چلتا ہے وہ اسی امر کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کا مذہب بھی یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مجمع البحار میں ہے کہ قال مالک مات، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ غرض قرآن کریم اور احادیث کے علاوہ اجماع صحابہ اور آرائے اہل بیت اور اقوال ائمہ سے بھی ہمارے ہی خیال کی تصدیق ہوتی ہے، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ بس ہم پر یہ الزام لگانا کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ رکھ کر حضرت مسیح کی حد تک کرتے ہیں اور قرآن کریم اور احادیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، درست نہیں۔ ہم مسیح علیہ السلام کی حد تک نہیں کرتے، بلکہ اس عقیدے کی روح سے خدا تعالیٰ کی توحید کو قائم کرتے ہیں اور اس کے رسول کی عزت کو ثابت کرتے ہیں اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کبھی پسند نہیں کریں گے کہ ان کو ایک ایسے مقام پر جگہ دی جائے کہ جس سے توحید باری تعالیٰ کو صدمہ پہنچتا ہو اور شرک کو مدد ملتی ہو اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہوتی ہو۔ اب اے بادشاہ، آپ خود ہی غور کر کے دیکھ لیں کہ کیا ہمارے مخالف اس اعتراض پر حق پر ہیں یا ہم؟ کیا ان کا حق ہے کہ ہم سے ناراض ہوں، یا ہمارا حق ہے کہ ان سے ناراض ہوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے خدا کا شریک مقرر کیا اور ہمارے رسول کی حد تک کی اور اپنے بن کر دشمنوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ دوسرا اعتراض ہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ دوسرے مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف اسی امت میں سے ایک شخص کو مسیح موعود مانتے ہیں، حالانکہ یہ امر احادیث نبوی کے خلاف ہے، کیونکہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم لوگ بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب ساکن قادیان، ضلع گواردسپور، صوبہ پنجاب، ملک ہندوستان کو مسیح موعود اور مہدی مسعود سمجھتے ہیں، مگر جبکہ قرآن کریم اور احادیث اور عقل سلیم سے یہ امر ثابت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو پھر ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا یہ عقیدہ قرآن کریم اور احادیث کے خلاف کیوں کر ہوگا، جبکہ قرآن کریم سے حضرت مسیح کی وفات ثابت ہے اور احادیث بھی اس پر شاہد ہیں، اور جبکہ احادیث نبویہ سے ایک موعود کی، جسے ابن مریم کہا گیا ہے، آمد کی خبر معلوم ہوتی ہے، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا موعود اسی امت کا ایک فرد ہوگا، نہ کہ مسیح ناصری علیہ السلام جو فوت ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن کریم اور احادیث سے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات بھی ثابت ہوتی ہو، تب بھی احادیث میں چونکہ مسیح ابن مریم کے آنے کی خبر دی گئی ہے، انہی کی آمد پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں کہ ان کو پھر زندہ کر کے دنیا کی اصلاح کے لیے بھیج دے؟ اور ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر ہیں، مگر بات یہ نہیں بلکہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کی قدرت کے انکار کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی قدرت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اس امر کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو خدا تعالیٰ زندہ کر کے نہیں بھیجے گا، بلکہ اسی امت کے ایک فرد کو اس نے مسیح موعود بنا کر بھیج دیا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی امید کرتے ہیں کہ کوئی شخص بھی جو پورے طور پر اس امر پر غور کرے گا، تسلیم کرے گا کہ مسیح کا دوبارہ زندہ کر کے بھیجنا اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی علامت ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو دولت مند ہوتا ہے وہ مستعملہ جامہ کو الٹوا کر نہیں سلوایا کرتا، بلکہ اسے اتار کر ضرورت پر اور نیا کپڑا سلواتا ہے۔ غریب اور نادار لوگ ایک ہی چیز کو کئی شکلوں میں بدل کر پہنتے ہیں اور اپنی چیزوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسا تنگ ہوا تھا کہ جب اس کے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کی حاجت ہوئی تو اسے کسی وفات یافتہ نبی کو زندہ کر کے بھیجنا پڑا؟
وہ ہمیشہ بندوں کی ہدایت کے لیے انہی کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی کو منتخب کر کے ان کی اصلاح کے لیے بھیجتا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کیا کہ کسی پچھلے نبی کو زندہ کر کے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو۔ اس امر پر تب وہ مجبور ہو جب کسی زمانے کے لوگوں کے دلوں کی صفائی اس کی قدرت سے باہر ہو جائے اور اس کی حکومت انسانوں پر سے اٹھ جائے۔ لیکن چونکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک وفات یافتہ نبی کو جنت سے نکال کر دنیا کی اصلاح کے لیے بھیج دے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ جب اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان پیدا کر دیا تو اس کی طاقت سے یہ بعید نہیں کہ ایک اور شخص مسیح علیہ السلام بلکہ ان سے افضل پیدا کر دے۔ غرض مسیح ناصری نبی کے دوبارہ دنیا میں آنے کا انکار ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں سمجھتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قادر سمجھتے ہیں کہ وہ جب چاہے اپنے بندوں میں سے کسی کو ہدایت کے منصب پر کھڑا کر دے اور اس کے ذریعے سے گمگشتگان راہ کو اپنی طرف بلائے۔ اور جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا بلکہ ضرورت کے موقع پر کسی پچھلے نبی کو لائے گا، غلطی پر ہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، سورہ زمر۔ علاوہ اس امر کے مسیح ناصری کے دوبارہ واپس آنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حرف آتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت قدسیہ پر بھی حرف آتا ہے، کیونکہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو ہی دوبارہ دنیا میں واپس آنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی تمام امتیں جو بگڑی تھیں تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کو کھڑا کر دیا۔ مگر ہمارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جب فساد پڑے گا تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء میں سے ایک نبی کو واپس لائے گا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی فرد اس کی اصلاح کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں تو ہم یقیناً مسیحوں اور یہودیوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کم نہ ہوں گے، کیونکہ وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت قدسیہ پر معترض ہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ پر معترض ہو جاتے ہیں۔ جب چراغ جل رہا ہو تو اس سے اور چراغ یقیناً روشن ہو سکتے ہیں۔ وہ بجھا ہوا چراغ ہوتا ہے جس سے دوسرا چراغ روشن نہیں ہو سکتا۔ بس اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کوئی زمانہ ایسا بھی آنا ہے کہ اس کی حالت ایسی بگڑ جائے گی کہ اس میں سے کوئی شخص اس کی اصلاح کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا، تو ساتھ ہی یہ ماننا بھی پڑے گا کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بھی نعوذ باللہ من ذالک ختم ہو جائے گا۔ کون مسلمان اس بات کو نہیں جانتا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ چلانا منظور تھا، اس وقت تک آپ علیہ السلام کی اتباع میں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو آپ علیہ السلام کی امت کی اصلاح کرتے رہے۔ لیکن جب اسے یہ منظور ہوا کہ آپ کے سلسلے کو ختم کر دے تو اس نے آپ کی قوم میں سے نبوت کا سلسلہ بند کر کے بنو اسماعیل میں سے نبی بھیج دیا۔ پس اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی موسوی سلسلے سے آئے گا تو اس کے یہی معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو بھی ختم کر دے گا اور کوئی اور سلسلہ جاری کرے گا، اور نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اس قدر کمزور ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کسی امتی کو بھی اس امر کے لیے تیار نہ کر سکے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کرے اور اسے راہ راست پر لاوے۔